والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ رب العالمین کے الحمد و ثنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو جو خاص کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہماری جو کلاس ہے وہ کون سی کلاس ہے؟ بولو جلدی. اب جو ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں دیکھیں نہیں کہ وہ نوٹس بورڈ پر لگ کر اس کا کی میری کلاس ہے حدیث. کیا حدیث سب کو معلوم ہے کہ کسے کسے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سن کو ان کی حدیث کا تو کیا لگا لفظ بہت سنے نہیں. قرآن حدیث میں آیا سن کریں. کون کون نہیں سنے ہاتھ اٹھاؤ. قرآن حدیث میں آیا بول کو نہیں سنے سنا ہاتھ اٹھاؤ. مطلب پورے سن کو ہی قرآن اور حدیث سن کو ان کی لفظ. ہاں قرآن کا تو کیا جی جلدی بولنا ایک ساتھ. اللہ کی کتاب اللہ کا کلام اور اللہ کی آسمانی نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب. نہیں حدیث بولے تو وہاں ڈر گئے تمہیں. سب کو معلوم ہے ذرا بولو. حدیث بولے تو کیا اللہ کے رسول کی باتیں حدیث. اور بولو کون سی بولتے کیا میں بولتا ہوں غور سے سنتی سنو پہلے اس کے بعد لکھو گدے. پہلے سنو اس کے بعد لکھو گدے. ڈکشنری دیکھو ان کی. ہاں ڈکشنری میں اس کا معنی کیا کر دو بات گفتگو نئی چیز. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے بولتے حدیث. اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھیں اسلام کی نگاہ میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ان کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. سمجھ میں آیا؟ اسے کیا بولتے؟ بات کو کیا بولتے؟ قول. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا بولتے؟ حدیث بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اسے کیا بولتے؟ اسے بھی حدیث بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کو بھی حدیث بولتے. تیسری چیز کیا کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اللہ کے رسول خاموش رہ گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے بولتے تقریر. اقرار کرنا مان لینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر تمہیں اچھا کام کرے کلاس میں ٹیچر ڈانٹتے کہ تم نہ نہیں ڈانٹتے مطلب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں مان رہے اچھا کام کر رہا بول. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اسے بھی کیا بولتے؟ حدیث. اللہ کے رسول کے جو کام ہیں اسے کیا بولتے؟ حدیث. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کسی آدمی کو کام کرتے ہوئے اچھے کام کرتے ہوئے دیکھے اور کچھ بھی نہیں بولے اسے بھی کیا بولتے؟ حدیث. سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کے رسول کے صفات اللہ کے رسول کے جو کیریکٹر تھے ان کو بھی اخلاق کو بھی صفات کو بھی کیا بولتے؟ حدیث. سمجھ میں آیا؟ اب میں پوچھوں اب میں کسے اٹھا کچھ دونوں بولنا. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یونس جلدی بولو. ہاں اوکے وہ بولے بات کا تو وہ بولے. بولو جی تمہیں بیچ میں ہو کالا شرٹ تمہیں
ابراہیم اللہ کے رسول کے قول کو اور اسے مختصر بولو میں دیکھو اب اور ایک ریپیٹ کروں تمہیں واپس بولنا. اللہ کے رسول کے قول فعل عمل اور صفت کو حدیث کہتے ہیں. اب کون بولتی؟ قول فعل عمل اور صفت کو حدیث رسول کہتے ہیں. بولو. ہاں قول فعل عمل کو حدیث کہتے ہیں. ماشاء اللہ تقریباً پونا جواب دیا بچہ. اللہ مزید فضل. چند پٹن سے آیا نہیں اس سے. جی دیکھو اس کی مثال دے تو میں واضح کر دوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بولے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اسے کیا کرنا؟ رک جانا، نہیں کرنا ہو. سمجھ میں آیا؟ اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ اپنی منمانی سے نہیں بولتے تھے، اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، دل میں آیا کہ بولتے، ایسا نہیں تھا. بلکہ سب کس کی طرف سے بولتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا آرڈر آیا تو بولتے تھے سب. اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا تو بولتے تھے سب. اللہ کی طرف سے وحی آئی تو بولتے تھے سب. سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العالمین کا فرمانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہی بولتے تھے سو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث بھی کس کی طرف سے؟ کیسا بولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا بھی نہیں بولتے تھے. جو حدیثاں بولے وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن جو نازل ہوا وہ بھی بیان کرے تمہارے سامنے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. خبردار توجہ سے سنو، مجھے قرآن اور اس جیسی چیز دی گئی. اس جیسی کا تو معاو اس کے ساتھ ایک چیز دی گئی. وہ کون سی چیز؟ وہ حدیث. حدیث یعنی قرآن کی پوری تفسیر. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نماز پڑھو کیا؟ نماز پڑھنے کا تقریباً 82 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 82 جگہ نماز پڑھو ہو گیا. نماز قائم رکھو ہو گیا. وقیم الصلاۃ نماز قائم رکھو. کتنے بار بولے آپ؟ اللہ کی بات ایک بار ہی تو ماننا نہیں. ہمیں 82 مرتبہ آئی تو کتنے نمازاں پڑھتی بولو جی؟ کون کون 5 وقت روزانہ نماز پڑھتی؟ روزانہ پڑھتی ہیں 5 وقت. اللہ کے گھر میں بیٹھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا نہیں. چھوڑا آتا ہے. اللہ قبول کرے سب کو نمازی بنا دے. ہمیں بیٹھی سوچ نماز پڑھنے والے بننا غلط نہیں. پڑھتی نہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ بولے نماز پڑھو بول کو. اب کیسے نماز پڑھنا؟ نماز میں کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں قیام کرنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو گیا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا. مگر کیسے کرنا یہ طریقہ کہاں ہے؟ کہاں ہے جی فیضان؟ حدیث میں. تو قرآن کو سمجھنے حدیث ضروری، حدیث کو سمجھنا تو قرآن ضروری. یہ دونوں لازم اور ملزم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون کی بولا میں قرآن اس بسبا ہم نہ کر دو انہیں دین کو نہیں سمجھ رہا اور انہیں دین کو سمجھتا نہیں انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا انہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف حدیث ہی جو نا اپنا قرآن نہیں کرتے بھی انہیں بھی دین کو نہیں سمجھ سکتا. یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا. کون سی؟ قرآن اور حدیث. سمجھ میں آیا؟ قرآن اور حدیث کو. اب یہ قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا؟
ہماری منمانی سے، مولوی زماں سمجھے اس حساب سے، ہمارے آبا و اجداد دادا پردادا سمجھنا ویسا نہیں، بلکہ کیسے سمجھنا؟ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے انہوں جیسا سمجھے ویسا سمجھنا. سمجھ میں آیا؟ تب جا کو دین ہم نہ سمجھ میں آتا. سمجھ میں آیا؟ دین کو سمجھنے کے لیے کیا کیا ضروری؟ قرآن، حدیث، صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب دیکھو حدیث کے ہمیں تین قسمیں لے کر چلیں گے، چوتھی قسم بھی صفت تین کو لے کر چلیں گے. حدیث قولی، فعلی، عملی. اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے رسول کے کام، اللہ کے رسول کی تقریر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتے. اللہ کے رسول کی باتیں کون سی بھی حدیث پیش کر سکتا ہے کہ دلیل لے؟ تم نے سب کو معلوم ہے یہ دلیل ہوا، مدرسے مکتب میں سب کو پڑھا رہی، ہمارے مولوی صاحب آئیں گے مکتب میں تم نے سب پڑھا کر. بولو ماشاء اللہ، اللہ مزید فزید. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث پڑھے نہیں کی، مسجد میں حضرت ہم پڑھے نہیں، پھر کی نہیں بولے؟ یہ اللہ کے رسول کی بات. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کون بولے؟ یہ اللہ کے رسول کی بات ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ یہ حدیث ہے قولی، یا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کی بات ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے رسول کی بات کو کیا بولتے ہیں؟ بولو جلدی. حدیث قولی. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قولی. سمجھ میں آ گیا سب کو بھی؟ ہاں. دوسری کو اللہ کے رسول کا فعل. اٹھو جی، تمہیں لو فون لے کرو، لو فون لو، ادھر لو، جلدی لو. کلاس میں بیٹھی مذاق کر رہی تمہیں، آف کرو فون. ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھی اور حدیث رسول کی باتیں چل رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کے رسول کے باتوں کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قولی. سمجھ میں آگا کی؟ اب اللہ کے رسول کے کام، اس کو بولتے ہیں فعل، اسے حدیث فعلی بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اس کی ایک مثال دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. یہ کام ہے کیا بات ہے؟ کام نہیں، یہ ورک ہو رہا نہیں. مسواک کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، کسی وفد سے پہلے ملاقات کوئی بھی گروپ آتا نہیں، ان سے بات کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں جاتے تو مسواک کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے مسواک کرتے تھے. یہی سی سنت آج ہم اہل حدیث چھوڑ ڈالی، چھوڑی نہیں. کس کے جیب میں مسواک ہے؟ فون سب کے جیب میں، مسواک نہیں ہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہوئے جو سب سے آخری کام کر گئے وہ کیا تھا؟ مسواک کر کے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارے سے پوچھے مسواک کی ضرورت ہے بول کر، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مسواک تھی، اشارے سے بولے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چبا کر دیے، اللہ کے رسول کے دندانے مبارک میں مسواک کرے. یہ اتنی مسواک، اتنی سنت، اتنی بڑی سنت ہمیں چھوڑ ڈالی. ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، بات ذرا واضح کر دو، اسے نماز کا کتنا ثواب ہو؟ 20/7. ماشاء اللہ، 25، 26، 27 درجے حدیث ہے. انہیں مسواک کر کے نماز پڑھے تو کہتے ہیں 50 پر 4 درجے فضیلت بڑھ جائے، جماعت پلس مسواک. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اتنی اہمیت والی چیز ہمیں چھوڑ ڈالے. انشاءاللہ مسواک رکھ دی، مسواک کر دی انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک باقاعدہ کرتے تھے.
یہ کیا حدیث ہے؟ فعلی، اللہ کے رسول کا کام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں. تیسری چیز آپ کو حدیث اقراری یا حدیث تقریری. قولی سمجھ میں آگا، فعلی بھی سمجھ میں آگا، ایک تقریری سنو. فجر کی سنتیں پڑھنا کتنے رکعت؟ 2 رکعت. اوکے. دن اور رات میں کتنی سنتیں پڑھنا؟ کئی کچھ ہی بولے تمہیں. کتنے رکعت پڑھنا؟ 12 رکعت پڑھنا. نہیں کیا فضیلت بولو؟ جو بندہ 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت 2 کر کے، پھر ظہر کے بعد 2، کتنے ہو گئے؟ 1. صبح کے 2، ظہر سے پہلے 4، کتنے ہوئے؟ ظہر کے بعد 2، 8. یہ مغرب کے بعد 2، عشاء بعد 2. 12 رکعت جو بندہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. کہاں گھر ہوتا ہے؟ جنت میں. کسے؟ جو 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سنت فجر کی کب پڑھنا؟ فرض نماز سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی بھی فجر کی سنتیں اور عشاء کے بعد کی وتر کی نماز، سفر میں رہو حضر میں رہو، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب کیا بولو؟ فجر کی 2 رکعت نماز خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، کتنے بڑے بڑے بلڈنگ ہیں دنیا میں، دنیا میں کتنی دولتیں ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، سمندروں کے اندر اتنے خزانے، ساری دنیا میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں سے بہتر اور افضل کیا؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے دیکھو یہ فجر کی سنت پڑھنا کب پڑھنا؟ سو نماز سے پہلے. اسی لیے بعض حدیث کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا کر دیں گا، تو جماعت کھڑی تو بھی فجر کی سنت پڑھ لے کھڑ جاتی ہیں. صحیح کیا غلط ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ اذا قامت الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے کون سی بھی نماز نہیں پڑھنا. اقامت ہوگی جنا تمہیں نماز پڑھتے رہتے ہو، توڑ کو جماعت میں جم جانا سو، اس لیے کہ جماعت کی فضیلت زیادہ. سمجھ میں آیا؟ جماعت کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ، اس لیے باقاعدہ جماعت کو اہمیت ہے. فجر کی 2 رکعت کب پڑھنا؟ کون سی نماز بولو جی؟ فجر کی نماز سے پہلے سنت پڑھنا. صحابہ کرام سب ویسے پڑھتے تھے. ایک صحابی تھے، انہوں کیا کرے، فجر کی سنت آئے، گھر سے تھوڑا لیٹ اٹھ کر آئے، دیکھے تو جماعت کھڑ گئی تھی. کیا کرے، جماعت کے ساتھ جم گئے، سیدھا گئے جماعت میں جا کو اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا نہیں، ہم نبی ہوتا کیا نہیں، جماعت کھڑ گئی، سنت پڑھنے موقع ملا نہیں، سیدھا جماعت کے ساتھ کھڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، نماز پڑھ کو سلام گلام پھیرے. جیسے سلام پھیرے تو وہ جو صحابی جماعت کھڑی ہو بدینا کون، ان کی کیا نماز رہ گئی تھی؟ سنت نماز چھوٹ گئی تھی. انہوں کیا کرے، سلام پھر ایک بعد اٹھ کو سیدھا اللہ اکبر بول کو سنت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. نماز 2 رکعت پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول ہم پوچھے، حجی فجر کی نماز یہ تمہیں کون سی نماز پڑھے گئے، کون سی نماز پڑھے؟ تو وہ صحابی بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی نماز سنت چھوٹ گئی تھی، وہ اب ادا کر لیا. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. تو یہ دلیل ہے کہ کسی کی اچھے کام کو مان لینا، اقرار کر لینا، یہ حدیث ہے. کون سی قسم ہے حدیث کی؟ حدیث تقریری.
سمجھ میں آیا؟ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، ان تینوں کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حدیث بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ کسے سمجھ میں نہیں آیا بولو، میں اٹھکو سے سمجھاتا ہوں۔ ان تینوں کی ایک دلیل دیتا ہوں، دیکھو بڑی پیاری حدیث ہے۔ مغرب کی اذان ہو، اللہ اکبر، کتنی پیاری دلیل ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد کیا کرنا؟ سنت پڑھنا۔ بولو جلدی، مغرب کی نماز کے بعد کیا چیز کرنا؟ بولو، بڑے بھی بولو، ذکر و اذکار کرنا۔ مغرب کی نماز کے بعد کیا کرنا؟ میں بولوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب مغرب کی اذان ہو گئی تو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے رسول بولے۔ پھر اللہ کے رسول خود عمل کر کو بتلے بھی، پڑھے بھی۔ پہلے بولے وہ کون سی حدیث ہے؟ قولی، ماشاءاللہ بولو۔ اللہ کے رسول پڑھے بھی، حدیث فعلی۔ بعد میں بولے جو چاہے پڑھو۔ اب جو چاہے پڑھو تو کون سی نماز یہ؟ نفل نماز۔ ویری گڈ، کون سی نماز ہے؟ نفل نماز۔ پھر اللہ کے رسول کئی کو بولے کہ تو کہیں کہاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرض نہ قرار دے دے، صحابہ پوری پابندی سے پڑھتے تھے۔ اذان ہوئی کے بعد سب مسجد نبوی کے پلروں کے پاس جا کو کھڑ کو نماز پڑھتے تھے۔ حج سنت ہمارے پاس اکثر چھوڑ ڈالے، یا خریوں میں اکثر نہیں پڑھتے۔ مغرب کی نماز کی یہ جو نماز کی جو دلیل ہے، اس میں تینوں قسم ہیں، قولی، فعلی، عملی۔ اللہ کے رسول پریکٹیکل کر کو بھی دکھائے، بولے بھی، اس کے بعد کیا کرے؟ 2 صحابہ پڑھتے تھے وہاں دیکھو خاموش بھی رہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو حدیث رسول کو ماننا ضروری۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے انہیں پکا مسلمان ہوتا ہے، انہیں دین سمجھ میں آتا ہے؟ ہرگز بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اب سوال یہ کہ اللہ کے رسول کی باتیں قرآن جیسا لکھو ہی نہ ویسا پہلے سے بھی لکھو تھے کیا؟ بہت جنے بولتی اے حدیث ابے سو بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں لکھے سو بولتے رہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول حدیث لکھنے کے حکم دیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو بھی بولتے لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، حدیثاں بھی لکھتے تھے۔ تو قریش کے لوگ ہم بولے اے اللہ کے رسول کبھی غصے میں بھی بولتی ہیں، کبھی خوشی میں بھی بولتے ہیں، اس لیے ان کی ہر بات مت لکھو گئے۔ کون بولے؟ بعض مسلمان بولے جو صحابہ اکرام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس سے، اللہ کے رسول تمہیں جو بولتے تھے میں لکھتا تھا، جو بولتے تھے وہ لکھتا تھا، مگر انہوں بولتے کہ اللہ کے رسول غصے میں بھی بولتے اس لیے مت لکھو، بولتے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول ہم بولے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میری ہر بات لکھو، اس لیے کہ میں غصے میں بولو، خوشی میں بولو، میری ہر بات حق ہوتی ہے۔ اللہ میری زبان پر حق بات نکالتا ہے۔ غصے میں رہتا ہمیں غصے میں رہتا الگ باتیں کرتے نہیں، ویسا نہیں رہتا اللہ کے رسول کا معاملہ۔ اللہ کے رسول کی ہر بات حق ہوتی ہے، ہر بات لکھو بولے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے حدیثاں لکھنے کو تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو یاد کرے۔ اللہ کے رسول بولے فلاں بادشاہ کو، آبوش جہم کو باقاعدہ حدیثیں لکھ کر بھیجو، جی بولے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر بولے مناسککم وعلموا مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو گئے۔ حدیث سے رسول کا بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے علماء کا، پوری امت کے علماء کا اجماع کیا؟ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد حدیث کی کتنے کی کتابیں ہیں؟ مشہور 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے صحیح کتاب کون سی؟
صحیح البخاری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے امت کے پورے مسلک کے علماء بولتے ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کے بعد کون سی؟ صحیح مسلم. اس کے بعد ہے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. یہ ساری کتابیں باقاعدہ موجود تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر اس میں ضعیف حدیثاں بھی تھے. بخاری مسلم میں پورے صحیح ہیں. بعد میں کیا کرے اللہ غریق رحمت کرے ہمارے محدثین کو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پورے حدیثاں کی ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے پورا صحیح حدیثوں کو ایک جگہ رکھ ڈالے. صحیح ابو داؤد، ضعیف ابی داؤد کے نام سے. سمجھ میں آ رہا؟ تو گویا کہ یہ حدیثوں کو پوری تحقیق کر کو بتا لیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ اگلا جو کلاس ہے نا ہماری کہاں ہے؟ سو حضرت بولے نا مسجد الرحمان میں کہتے تاریخ کو. اس میں ہمیں انشاءاللہ حدیث اور سنت میں فرق کیا سنیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث اور سنت میں فرق کیا انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ باقاعدہ اس دن سمجھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سننے، قرآن میں غور و فکر کرنے، ان دونوں پر عمل کرنے اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہمیں اس کے مطابق سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. رسول اعظم کی فرامین کو سننے، عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے زیادہ کو سر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اذان ہوتے، اذان کے بعد نماز ہوتے 8 بجے جماعت ہے شاید. اس کے بعد تم نہ کہتی بھی ڈاؤٹ رہا حدیث رسول کے بارے میں مجھے انشاءاللہ پوچھو پھر میں سمجھاتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ وقفہ ہے تمہیں ڈسکس کرنا تو بھی کر لو. نماز سے پہلے حدیث رسول سمجھ میں نہیں کہ تو میں جب پھر پوچھو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو 10 منٹ میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.